سوال ہے کہ رات تو ہوتی ہی اندھیری ہے، رات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیری رات سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات سے وہ 2 راتیں مراد ہیں جن میں چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، 28 اور 29 کی راتیں۔ ان 2 راتوں میں جو عملیات کرنے والے ہوتے ہیں، کالا جادو کرنے والے ہوتے ہیں، سفری عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ انہی 2 راتوں کے اندر اپنے عملیات کرتے ہیں۔ جب چاند کی روشنی بھی نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، تو خاص طور پر ان 2 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیری رات یعنی 28 اور 29 کی رات، اذا وقت، جب وہ چھا جائے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا غاسق، اس سے مراد ہے چاند، اور وقف سے مراد ہے جب وہ چھپ جائے۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر غاسق کا مطلب ہوگا اندھیری ڈالنے والے کے شر سے۔ غاسق اندھیری ڈالنے والا، چاند اندھیری ڈالنے والا کس طرح ہے؟ اذا وقت، جب وہ چھپ جائے۔ چاند جب چھپ جاتا ہے تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اس وقت شر عام ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ شریر لوگ اپنے شریر کاموں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ چھپ جائے۔ اس ترجمے کی تائید کس حدیث سے ہوگی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، آپ فرماتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی طرف نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے عائشہ، اس کے شر سے اللہ کی پناہ، جب یہ چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اور مراد اس سے یہی ہے کہ جب چاند چھپ جاتا ہے 28 اور 29 میں، تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر پناہ طلب کی ہے، کیونکہ انہی راتوں کے اندر شیاطین کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، انہی کے ذریعے بندشیں کی جاتی ہیں، انہی شیاطین کے ذریعے اثرات اور آسے اور دیگر معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہ شیاطین اثر کس طرح کرتے ہیں؟ انسان جب غافل ہو جاتا ہے رات کے اندر، اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شیاطین کا اثر اسی پر جاری ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اس پر شیاطین کا اثر نہیں چلتا، شیاطین اس سے خود دور بھاگتے ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی سوتا ہے، جب بھی کوئی سونے لگتا ہے، رات کو سوتا ہے، تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، اور کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے تو آرام سے سو جا، یعنی اٹھنا نہیں، بس سوتا ہے۔ علیک لیل طویل فرقد، لمبی رات ہے تو سوتا رہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ذکر کرتے ہی ان 3 گروہوں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ کس سے کھلتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ انسان جیسے ہی چاہتا اس نے اللہ کا ذکر کیا، چاہے وہ دعا پڑھ لی، جاگتے وقت کی دعا، یا اٹھتے اس نے سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر لیا، کوئی بھی ذکر کر لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، کوئی بھی ذکر، اٹھتے کے ساتھ ہی جب اس نے ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ کہ حضور فرماتے جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہی اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتے ہی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں، وہ شیطان کے اثر سے بالکل نکل جاتا ہے، اور پھر وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ بالکل چست ہوتا ہے، بالکل خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے، خوش حال بالکل صبح اس طرح کرتا ہے۔ اور فرمایا وغیرہ اگر وہ نہ ذکر کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو چکا ہوتا ہے، خبیث النفس، اس کا نفس، اس کی روح خبیث ہو جاتی ہے، اور بالکل ہی کسلان سستی کے عالم میں۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے حدیث فرمائی کہ
انسان جب سوتا ہے تو شیطان لعین اس کی بدھی پر تین گرہیں لگاتا ہے اور کہتا ہے سوتا رہے، اٹھنا نہیں۔ اگر انسان اٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا نفس بھی پاکیزہ ہوتا ہے اور اللہ اسے خوش و خرم، اسے خوشی عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر انسان غفلت کے ساتھ سوتا رہے یہاں تک کہ نماز فجر بھی قضا ہو جائے، اس سوئی بھی ناپاکی میں، یعنی نہ اللہ کا ذکر کرے، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے اس حال میں یہ سوئے اور پھر صبح اٹھے تو نماز فجر قضا ہو چکی ہو، تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی مسلم میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی اس نے نماز بھی نہیں پڑھی، رات بھر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی جو انسان غفلت کے ساتھ سوتا رہتا ہے تو پھر رات کا شر اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ وہ شر کیا ہے؟ شیاطین کا اثر، وہ شیاطین کے اثر میں آ جاتا ہے۔ جس طرح شیطان کے اثرات کی وجہ سے ایک شخص دیوانہ ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان کے اثر کی وجہ سے اس کے رزق میں بھی بندش ہو جاتی ہے، اس کی جسم میں بھی بندش ہو جاتی ہے، اس کی صحت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ ذکر نہیں کرتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا اور ایسے ہی صبح کرتا ہے تو پھر اس کا نفس بھی خبیث ہو جاتا ہے اور اس میں سستی اور کاہلی بڑھ جاتی ہے۔ یہ سستی اور کاہلی کہاں سے ہے جسم میں؟ اس کا نفس خبیث کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس نے نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، نہ اللہ کا ذکر کیا، بس صبح اٹھا اور ایسے آفس چلا گیا، تو پھر اس پر شیطانی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ اللہ کی بارگاہ میں استناعت کیجیے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے یا رب میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ چھا جائے۔ تو جہاں غافلوں کے لیے یہ رات شر کا باعث ہے، شیاطین کے اثرات کا باعث ہے، وہیں یہ رات اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے تحفے اور تحائف اور اللہ کی طرف سے انعامات ملنے کی رات ہے۔ نہیں فرمایا کہ اندھیری رات، تو وہیں آپ قرآن میں دیکھیں کہیں فرمایا واللیل، رات کی قسم، رات کی قسم ارشاد فرمایا، رات کی قسم، واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، کہیں فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ تو رات کی قسم جو کھائی جا رہی ہے وہ شر کے اعتبار سے نہیں، وہ اس اعتبار سے کہ رات میں اللہ نے خیر و برکت بھی رکھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ یہاں تک فرمایا بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے، تہائی حصہ، رات کا آخری حصہ، رات کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور خود یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں۔ یہ ہر رات میں، رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بلند کی جاتی ہیں۔ تو یہ تو انعام کی رات ہوئی، انعامات کے لیے کس کے لیے؟ جو رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، تو اللہ نے انہی پیاروں کی صفات کو بیان کیا۔ کہیں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں کہ جن کی کروٹیں آرام گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یہ رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جن کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، رات میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رات میں شر بھی رکھا ہے اور رات میں خیر بھی رکھی ہے۔ خیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے۔ شر کس کے لیے؟ غافلوں کے لیے۔ تو انسان کو غفلت سے بچنا چاہیے، کوشش کرے سونے لگے تو سونے سے پہلے وضو کرے، طہارت پر سنبھال وضو، اور جب بستر پر آ جائے تو اللہ کا ذکر کریں، مخصوص آیات کی تلاوت کریں، سیدھی کروٹ پر سنت کے مطابق سو جائیں۔ جب آپ باوضو سوئیں گے تو پوری رات ایک فرشتہ مقرر رہے گا جو آپ کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر اٹھنے کا کیا ہے
کہ انسان رات کو تہجد کے وقت میں اٹھ جائے. جہاں فجر کے لیے اٹھتا ہے تو کوشش کریں کہ فجر سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے. مثلاً یہاں فجر ہے 6:25 پر یا 6:30 بجے اور تہجد کا جو ٹائم ختم ہو رہا ہے 5:40 پر، تو انسان کوشش کر کے 5:15 بجے اٹھ جائے. 5:15 بجے اٹھے، اللہ کا ذکر کرے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے. اور یہ رات کا آخری پہر ایسا ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ہر رات میں ایک ایسی ساعت رکھی ہے، ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ اس ساعت میں بندہ اپنے رب سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے. فرمایا رات کا آخری پہر ہی، رات کا آخری پہر، یہ جو آخری پہر، تو انسان کوشش کر کے تہجد کے وقت میں اٹھ جائے، سجدہ ریز ہو جائے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے، التجائیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرمانا چاہتا ہے اور بندہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، رات کی شر سے محفوظ فرمائے. رات کا شر کیا ہے؟ غفلت، کوتاہی، سستی، گناہ، نافرمانی، بدنگاہی. اللہ ہر عیب سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور رات کی بھلائی کیا ہے، رات کی خیر کیا ہے کہ اللہ رات میں ہمیں عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا